السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دہلی کے اولیاء کے تعارف کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور اس دہلی کو اس لیے حضرت کہا گیا ہے، صوفیاء کرام نے اس دہلی کو اس لیے بڑی عظمتیں عطا کی ہیں کیونکہ اس زمین میں ایسے کتب اور ایسے ابدال علام فرما رہے ہیں کہ ہر ایک صوفی کی ایک زبردست تاریخ ہے۔ آپ دلی کے الگ الگ بارڈرز پر صوفیاء کرام جو آرام فرما رہے ہیں، اور دلی کے دل میں جو صوفیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، سب کی تاریخ پڑھیں گے تو اش اش کر اٹھیں گے۔ اسی دلی میں ترکمان گیٹ پر خانقاہ مظہریہ ہے، درگاہ شیخ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا صوفیاء کرام میں ایک بہت اہم نام ہے، خاص طور سے مغلوں کے زمانے میں جو صوفیہ رہے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور و معروف نام ہے، اور آپ کے جو کشف و کرامات ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم اسی خانقاہ کے کے ساتھ میں بیٹھ کر کے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کریں گے۔ حضرت استقبال ہے آپ کا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جو تاریخ ہے، وہ کیا ہے؟ سلسلہ نسب حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو اظہار فرمایا ہے وہ حضرت محمد کے واسطے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے، تو علوی سادات میں سے ہیں آپ، اور باقی آپ کے اجداد کا ذکر اور بھی ہے۔ اکبر بادشاہ اکبر کے دور میں ان کا تعلق ہوا دربار میں جی، اور کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے کچھ ملتا ہے اختلافی نقطہ۔ بہرحال پھر حضرت مرزا صاحب کے والد بھی اور سلطان اورنگزیب عالمگیر سے کے دربار میں ایک اچھے عہدے پر تھے، اور آپ کی محمد جان آپ کا نام تھا، تو آپ کی ولادت کی خبر جب سلطان کو جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جان کا بیٹا جانے جانا، یہ کر کے انہوں نے کہا، تو وہ مرزا مظہر جانے جانا جو ہوا، اس کی ایک روایت اس کو بتائی جاتی ہے کہ وہ جب سے یہ جانے جانا لقب آپ کا ہو گیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے جا کر کے مل جاتا ہے۔ یہاں بہت اہم بات جو ابھی حضرت نے بیان کی کہ حضرت کے جو والد صاحب ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا تعلق اورنگزیب کے دربار سے تھا، اور دربار میں وہ بڑے عہدے پر فائز تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ایک شخص کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر اس بیٹے نے ولایت کے وہ مراتب طے کیے کہ تصوف میں اور صوفیہ میں ایک بڑا نام مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو حضرت یہ بتائیں گے کہ درباروں میں جو ہے وہ ناز و نعمت ہوتے ہیں، اور اس ماحول میں پرورش پانے والے بچوں کا مزاج شاہی ہوتا ہے، لیکن یہ فقیرانہ مزاج حضرت مرزا مظہر جانے جانا کیوں؟ آپ کے والد کا مزاج بہت معتدل تھا، اور انہوں نے شاہی دربار میں رہتے ہوئے بھی آپ کی تربیت جو ہے وہ شاہی اصولوں کے تحت جو ایک سپہ سالاری کے فنون ہیں اس میں بھی کرائی آپ کو، لیکن علوم دین کی طرف بھی آپ کو متوجہ رکھا۔ اور ایک وقت آیا جب آپ نے اظہار فرما دیا آپ کے والد نے کہ ہم نے تم کو دونوں علوم کی طرف تمہیں دسترس دی کہ تمہیں لیاقت پیدا ہو، اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم جس راہ کو چاہو اختیار کرو۔ تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں ایک زاہدانہ مزاج اور فقیرانہ مزاج بہت تھا، تو آپ نے وہ تمام شاہانہ جو انداز اور زندگی تھی اس کو آپ نے ترک کر کے آپ نے یہ بزرگوں کے فقیرانہ مزاج طریقہ تھا اس کو آپ نے معمول میں رکھا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے کچھ ارباب کو چن بھی لیا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نیک راستے پر گامزن ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ ان کا پیچھے کا جو اتہاس ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آگے کی تاریخ کچھ اور بن جاتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے جو پیچھے کی تاریخ ہے وہ ایک دربار سے جڑی ہے، لیکن آگے وہ کچھ اس طرح سے زندگی ان کی بڑھی کہ وہ جو بادشاہان مغل تھے، اور اس زمانے کے جو 11 بادشاہوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا بھی، تو ان بادشاہوں سے وہ کنارہ کش رہتے تھے۔ تو یہ جو مزاج حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا بنا، اس کی کیا وجہ رہی؟ یاد نہیں، لیکن وہ خود از خود آپ کی طبیعت اس جو ایک شاہی انداز کی زندگی تھی اس سے آپ کو ذرا دوری ہوتی چلی گئی، اور پھر آپ نے اس وقت کے جو بھی شیوخ اور بزرگ تھے ان کی صحبت میں جانا، ان سے فیض حاصل کرنا،
اور پھر باقاعدہ سلسلے میں بیعت لینا یہ آپ نے کرا. تو حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے شیوخ میں ہیں کہ جن سے آپ کو نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کی اجازت ملی, اور ان کی رحلت کے بعد پھر جو روحانی اشارہ ملتا ہے بزرگوں سے, ان کے اشارہ ملنے پر پھر آپ نے دوسرے شیوخ سے وابستگی اختیار کری. تو آخر میں جو آپ کے شیخ ہوئے حضرت شیخ محمد عابد سنانی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے آپ کو بقیہ سلاسل کی اجازت ملی, اور جو سلوک میں جو نقشبندیہ مجددیہ اصول پر جو سلوک کا جو ایک طریقہ ہے, منازل ہیں, وہ طے ہونے کا جو تکمیل ہوئی وہ حضرت شیخ عابد سنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ہوئی. لیکن آپ خلیفہ تھے حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے. اچھا, یہ بات بھی کتنی اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں ایک پیر صاحب اپنے مرید کو کسی دوسرے کے در پر نہ جانے کی تاکید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر جا بھی رہے ہو تو اسی در کو مضبوطی سے پکڑے رہو. لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا کو سید نور محمد بدایونی نے خود بھی فیض دیا, اور فرما رہے ہیں کہ اب وہاں جا کر کے اس کو جو ہے حاصل کرو. یہ بڑے کمال کی بات ہے. یہ روحانی اشارہ تھا, یہ روحانی اشارہ ہے, اور یہی توسع ہمارے دلوں سے غائب ہو گیا, اس لیے تنگی آ گئی, اور یہ کہیں نہ کہیں ہم کمرشلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ روحانی اثرات کم ہو رہے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے, والد صاحب کا سلسلہ کچھ اور ملتا ہے تاریخ میں, لیکن جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ اور ہے. تو والد محترم کا سلسلہ کیا ہے اور مرزا صاحب کا سلسلہ کیا ہے؟ والد کی جو نسبت تھی وہ قادریہ سلسلے میں تھی, اور حضرت مرزا صاحب کی جو سلوک طے ہوا وہ نقشبندیہ مجددیہ اصول پر ہوا, تو آپ نے اسی کو ہی اختیار رکھا. لیکن دوسرے سلاسل کی شیوخ کی روحانیت سے آپ فیضیاب ہوئے ہیں, اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. اور حضرت شیخ عابد سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ فرمایا آپ کو بقیہ سلاسل کی اجازت کی, تو قادریہ سلسلے کی اجازت کے لیے باقاعدہ روحانی طور پر آپ نے فرمایا کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آج آپ کو یہ اجازت بارگاہ رسالت سے آپ کو عطا ہو, اس کی ہم کریں گے, کوشش کریں گے. اس کا دن متعین ہوا, وقت طے ہوا, اور پھر یہ حضرات جمع ہوئے. تو آپ اپنے خاص اصحاب کے ساتھ, کیونکہ یہ معاملات وہ تھے کہ جو عام آدمی اس وقت شریک نہیں ہوتے تھے, خاص اصحاب جو اہل ذکر فکر ہوتے تھے وہ شریک ہوئے, مراقب ہوئے. تو مراقبے میں جو مراقبہ ان پر مشاہدہ کھل رہا ہے وہی ان پر کھل رہا ہے, وہی ایک دو اور پر خاص کھل رہا ہے. یہ کمال تھا جن بزرگوں کی ذکر اذکار کی محنتوں کا. تو اس میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اکابر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, اور بڑے بڑے اولیاء کرام جو نامور شیوخ ہیں وہ بھی حضرات ہیں. تو سلام ہوا, آپ کی طرف سے جواب ہوا, تو پوچھا گیا کہ کیا مطلب یہ جو توجہ میں مشغول ہونے کی وجہ ہے اور کچھ طلب چاہتے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا, حضرت شیخ عابد سنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور مرزا مظہر جانا ہے, ان کو آپ قادریہ سلسلے کی اجازت مرحمت فرما دیں, یہ عرضی پیش کری. تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اس ضمن میں عبد القادر سے رجوع کرو, سیدنا عبد القادر جیلانی. تو ان کی شخصیت ظاہر سے پھر آپ کو اجازت ہوئی. اب یہ وہ واقعات ہیں جو معتبر ذرائع سے ہیں, مطلب یہ ایک عوام کی زبان پر باتیں ہوتی ہیں, ایک معتبر ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو ہر جگہ بولا بھی نہیں جاتا ہے. لیکن نزاکت یہ ہے کہ ان بزرگوں کی ایک لمبی محنت ہوا کرتی تھی, بڑا مجاہدہ اور ذکر اذکار کی ایک کوشش ہوتی تھی. اس کے بعد پھر یہ کیفیات کھلا کرتی تھی, اور اس سے ایک عجیب و غریب یقین پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے جو مشاہدہ ایک کو ہو رہا ہے وہی اس وقت کی مجلس میں جو اہل قلب ہیں اور اہل ہمت ہیں وہ 3-4 کو وہ مشاہدہ ایک طرح کا ہو رہا ہے. یہ عجیب و غریب ایک واقعہ ہے, مطلب اس کو بیان کرنا تو آسان ہے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن اس کی بنا پر ان حضرات کے جو
اس کیفیت کو جو حاصل کرتے تھے ان کے آپ یقین کو سوچئے، وہ بھی وہی بیان وہ کریں گے، وہ بھی وہی کریں گے، ہم بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی حقیقت ہے اسلام میں. یقین. تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ ابھی جس طرح سے بیان فرمایا خلافتیں وہاں سے مل رہی ہیں جو ان خلافتوں کے امین ہیں، اور یہ باتیں تب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک تصوف کی اس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن نہ لے لیں اور کسی اہل دل صاحب حال بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ جو ہے سلیبس نہ پڑھ لیں اور یہ سارے مراتب نہ طے کر لیں. تب تک عقل کے ذریعے جو ہے ان حالات کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک دل کا چراغ روشن نہ ہو. اور صوفیہ کی بارگاہوں میں آ کر کے ان تمام ذکر و اذکار کو یا ان تمام واقعات کو سمجھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی اس میراث کو سمجھنا چاہیے.